الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. پروردگار عالم اس آیت کے اندر زکوٰۃ کے احکام کو بیان کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ سونے و چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائے گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم نے جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے. بعد دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں لکھا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. آپ خوب خرچ کرتے تھے، صحابہ کا مجمع راہ خدا میں خوب لٹاتا تھا. لیکن چونکہ وہ للہ رقم تھی، صدقہ تھا، نفلی خیرات تھا. زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ تو انسان پر پورے سال فرض ہوتی ہے. سال کے اسلامی مہینے کے کسی بھی دن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آدمی محرم میں مالدار بنتا ہے، کوئی سفر میں مالدار بنتا ہے، تو رمضان کے اندر بھی مالدار بنتا ہے. انسان جس تاریخ کو مالدار بنتا ہے اس تاریخ کو اپنی تاریخ کو نوٹ کرنے کے بعد ایک سال کے بعد پھر اپنا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، میرے پاس کتنا کیش اماؤنٹ ہے اور میرے پاس کتنا تجارت کا سامان ہے. ان چار چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اور نمبر 3 کیش اماؤنٹ ہے، اور نمبر 4 تجارت کا بیپار کا مال ہے. ان چار چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا گولڈ ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور اسی طریقے پر تھوڑا سا تجارت کا بیپار کا مال ہے، کیش اماؤنٹ ہے، ان چاروں کو جمع کر کے یا 2 کو جمع کر کے اتنا نصاب ہو جاوے. 52.5 تولہ چاندی کا نصاب 612 گرام چاندی 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے. آج کے دن کی قیمت 38,000 روپیہ ہے. اگر انسان کے پاس اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا تجارت کا مال ہو یا کیش اماؤنٹ ہو، الگ الگ ہو، یا ان تمام کو جمع کر کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے آج کی 38,000 روپیہ اس کی قیمت بن جاتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. قرضے کو مائنس کرنے کے بعد اگر اس پر قرضہ ہے تو قرضے کو مائنس کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہو جاتا ہے مالیت، تو شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے. قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مالداروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا و چاندی کو جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سناؤ. بڑی خطرناک وعید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے اکثر لوگ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں. تو جس طرح رمضان کے احکام کو بیان آپ کے سامنے کیے مختصراً، اسی طریقے پر زکوٰۃ کے احکام بھی آپ کے سامنے آ جاوے تاکہ ہم کو زکوٰۃ کا نکلنا آسان ہو جاوے. زکوٰۃ میں ہمارا دین متعین ہوتا ہے. جس دن ہم مالدار بنے، صاحب نصاب بنے، اسی تاریخ سے لے کر آئندہ سال کی اسی تاریخ پر ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی. بیچ میں مال بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی یکم محرم الحرام کو مالدار بنا، یعنی اس کے پاس اتنا سارا مال آ گیا کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتا ہے. اس تاریخ کو نوٹ کرنے کے بعد ایک سال کے بعد یکم محرم الحرام کو اپنی پوری پراپرٹی کا حساب کرے کہ سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، میرے پاس کیش اماؤنٹ کتنا ہے، تجارت کا مال کتنا ہے. ان چاروں کو جمع کر کے ایک ہو یا 2 ہو، کبھی کبھی ایک میں ہی 38,000 کے اوپر قیمت بن جاتی ہے، کبھی تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، یا چاروں میں تھوڑا تھوڑا ملا کرنے کے بعد اگر چاندی کا نصاب 612 گرام چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو انسان شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے اور اس کو اس دن زکوٰۃ کا حساب کرنا پڑے گا. اس لیے
انسان الگ الگ تاریخوں میں مالدار ہوتے ہیں اسلامی تاریخوں میں، لیکن چونکہ رمضان میں اکثر مجمع زکوٰۃ کو نکالتا ہے، اس زکوٰۃ کے احکام بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ دولت اکٹھی کرے چاہے حلال طریقے سے ہو مگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، جو واجب حقوق ہے ان کو ادا نہ کرے، ان کی یہ سزا ہے۔ دولت وہ اچھی ہے جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ نمبر 2، اس آیت سے اور دیگر احادیث سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 3، جمہور علماء مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا نہ کرے۔ اس کے برعکس جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاوے اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں، چاہے اس کی مالیت کروڑوں اور اربوں ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لفظ یہاں عام ہے، اس میں فرض زکوٰۃ، نفل خیرات اور تمام واجب و مستحب صدقات داخل ہے۔ نمبر 5، عموماً دولت مندوں میں مالداروں میں 2 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی بخیل پیشہ ور بن جاتا ہے، دولت کو سمیٹ کے رکھتا ہے، نہ حاجت مندوں پر نہ فقیروں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، نہ گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، نہ خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، بلکہ اس کو مال سے اس درجہ محبت ہوتی ہے کہ 1 پیسہ خرچ کرنے سے بھی اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ نمبر 2، مالدار کی دوسری برائی ہے کہ کوئی مالدار فضول کاموں میں، شہوت رانیوں میں اور ناموری کی ہوس میں، شہرت کی ہوس میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت اڑانے لگتا ہے، لیکن جہاں اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے جی کو چراتا ہے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ آیت پاک میں دونوں طرح کے دولت مندوں کا تذکرہ ہے کہ جو دولت مند مال سمیٹ کر رکھتے ہیں ان کا بھی، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے مگر فضول کاموں میں خوب لٹاتے ہیں ان کا بھی، اور دونوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ نمبر 6، مال اپنی ذات میں پایوں کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ فرمایا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے دیندار لوگوں کے لیے، چاہے وہ کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت نے نہ یہ پرسنل طور پر مال جمع کرنے کو منع کیا ہے، نہ اس کی کوئی حد مقرر کی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے مال میں کچھ حقوق واجب کیے ہیں، بس ان واجب حقوق کو ادا کرنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مالدار مال کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن میدان حشر میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا تو یہ دی جائے گی کہ اس کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا، اس طرح اس دولت پر آگ دہکائی جائے گی۔ جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے گرم ہوتی ہے۔ پھر یہ گرم کرنا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا جس کی گرمی العیاذ باللہ، پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کر دیا جائے گا جہنم میں کہ سارے روپیوں کا الگ الگ داغ لگ سکے، کوئی روپیہ دوسرے روپیے سے لگنے نہ پائے گا۔ کیونکہ بخیل دولت مند سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ بے اللہ کے راستے میں خرچ کر تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، زیادہ دینے کو کہا جاتا تھا تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل دیتا تھا، اگر اس پر بھی جان نہ بچتی تو پیٹ پھیر کر چل دیتا، اس لیے اس کی دولت تپا کر انہی 3 موقعوں پر داغ دیا جائے گا۔ اور بھائیو دوسری سزا یہ دی جائے گی، اس کی دولت قیامت کے دن زخریلے ناک کی شکل میں آئے گی، انتہائی زخریلے پن کی وجہ سے اس ناک کے سر کے بال بھی جڑ گئے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بھرے گا، پھر اس کی دونوں باشیں پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا انا کنزک و انا مالک، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے لیے موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اب تک اس کا مزہ، عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک جاری رہے گا۔ پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائے گی تو اس کو نجات مل جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس عذاب سے حساب بے باک صاف نہ ہوگا تو مزید سزا پانے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ میرے بھائیو، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اور صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفان کا مقابلہ کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الزکوۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ اسے میرے بھائیو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی عبارت 5 ستونوں پر ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا، 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ اور حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے امرنا بإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، ہمیں اللہ کے نبی نے نماز کے قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا دونوں کا ہی حکم دیا ہے، پر جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول لگی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ غربت نہیں آئے گی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنی لڑکیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہر رات اس سورت کو پڑھا کرے، یہ تو ہمارا عمل ہے۔ اسلام کا تیسرا حکم، اسلام کا تیسرا اور اہم رکن بایو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، جو آدمی اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو آدمی انکار تو نہیں کرتا مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا واجب ہے، بلا عذر لیٹ کرنا، تاخیر کرنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ ایسا آدمی فاسق ہے، اس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اور میرے بھائیو احادیث مبارکہ اور آثار سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز شب معراج میں فرض ہوئی، پھر مدینہ منورہ میں سن ہجری 2 میں روزے فرض ہوئے اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم شروع اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا۔ یہ سورہ مزمل کی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ مزمل مکی آیت ہے اور مکی صورت ہے۔ یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام اپنی ضرورت سے زیادہ مال خرچہ کیا کرتے تھے، تو اجمالی آیات تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن پھر زکوٰۃ کا نصاب اور مقدار اور مسائل یہ مدینہ منورہ کے اندر طے ہوئے۔ البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ مسلمانوں کی اپنی ضرورتوں سے بچ جاتے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ بعد میں نصاب زکوٰۃ اور مقدار کا تفصیلی حکم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور پھر زکوٰۃ و دیگر صدقات کی وصولیابی کا مستقل نظام فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف علاقوں کے اندر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا کرتے تھے اور ساری زکوٰۃ مدینہ منورہ کے مرکز میں جمع ہوتی تھی۔ بہرحال زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، جو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بنیاد پر اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے طہارت کے، کہ جو انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا دوسرا مال مکمل پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے بڑھوتری کے، کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو لوگ سود کی رقم دیتے ہیں کہ 100 کی جگہ پر 110 لیں گے، 200 کی جگہ پر 240 لیں گے، تو اللہ فرماتے سود نہیں بڑھتا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ہم ان کے مال کو دنیا کے اندر بھی بڑھاتے ہیں اور آخرت میں روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ حد پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ اور زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی یہ ہے شرعی اعتبار سے کوئی انسان اپنے مال کی ایک متعین مقدار جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے مستحق کو مالک بنانا۔ زکوٰۃ میں تملیغ ضروری ہے، جب تک غریب کے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال نہیں آئے گا تب تک زکوٰۃ کی رقم اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تملیغ زکوٰۃ کے اندر شرط ہے۔ بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے،
ہم جتنا ہو سکے جلدی سے اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کریں. البتہ تاریخ کا متعین ہونا ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے. پورے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جس وقت آدمی مالدار ہوا تھا، ایک محرم الحرام کو ہوا، ایک ربیع الاول کو ہوا، آئندہ ایک ربیع الاول کو اس کے پاس جتنا بھی مال ہو، چاہے ایک دن پہلے آیا ہو یا صبح میں آیا ہو، شام کو زکوٰۃ کا نکالنے کا وقت تک ہے، سارے مال کا، سونا کا، چاندی کا، کیش اماؤنٹ کا اور تجارت کا مال ساروں کو جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. پروردگار عالم ہمیں اسلام کا اہم ترین فریضہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے.